ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو وشنو اور ودھاتا کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ اللہ کو خدا بھی کہہ کر پکارتے ہیں تو اس سے کوئی برائی نہیں ہے۔ براہ کرم ہماری رہنمائی فرما دیجیے، کیا یہ درست ہے؟ یہی عقل پرستی ہے، اسی کو کہتے ہیں عقل پرستی۔ آدمی کے پاس جس چیز کا علم ہو اس آدمی کو وہی بات بولنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ تمہارا جو دائرہ کار ہے اس دائرے میں رہو۔ ایک کسان کا دائرہ کار کھیتی ہے، کھیتی کے بارے میں وہ بتائے۔ ایک مزدور کا کام مزدوری ہو، وہ مزدوری کے بارے میں بتائے۔ ایک ڈاکٹر کا کام انجینئر نہیں کر سکتا نا، ایک انجینئر کا کام ڈاکٹر کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کا کام انجیکشن لگانا اور جسم کو دیکھنا اور بخار اور سردی زکام اور دیگر امراض کی تشخیص کرنا ہے اور اس کا علاج کرنا ہے۔ لیکن اسے آپ پیپر اور قلم دے دو کہ تو ہماری اس بلڈنگ کا اسٹرکچر بنا کے کھڑا کر دو، بیچارے کو کیا معلوم؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے جو جیسا ہوتا ہے اس سے اس طرح کے سوالات، اور اس کو چاہیے کہ اسی انداز کا وہ جواب جس کی جو فیلڈ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک مشہور مبلغ ہیں، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں مناظراتی انداز میں وہ کیا کہتے ہیں اسلام اور کرسچنالٹی میں ڈیبیٹ کرتے ہیں، مناظراتی طور پر پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی باتیں کرنا چاہیے۔ ہندو اور اسلام، ہندو دھرم اور اسلام کا تو خیر کوئی برابری ہے ہی نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ ہندو اور اسلام یعنی ہندو دھرم اور اسلام، تو میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا احمق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہندو دھرم آسمانی کتاب ہے ہی نہیں، ہے عیسائیت، مسیحیت اور یہودیت، یہ کتاب ہے توریت زبور، معلوم ہے اللہ نے بھی انہیں آسمانی دھرم کہا ہے۔ اس لیے ان کا مقارنہ، ان کا آپس میں مقارنہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ہندو دھرم کا مقارنہ آدمی کرے جناب علی کہاں راجا بھوج کہاں گنگوا تیلی، ہندو دھرم کا مقارنہ اللہ کے اسلام سے ہو، یہ تو یہ کرنا ہی حماقت ہے، میں ایک بنیادی طور پر۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جس کی جو فیلڈ ہے اس فیلڈ میں اس کو کام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، انجیکشن وکشن لگانے والے ڈاکٹر، وہ ڈگری ہولڈر، ڈاکٹریٹ نہیں، جو پی ایچ ڈی ہوتے وہ نہیں ہے۔ ان کو چاہیے تھا بیچارے وہ ادھر اپنا طبیبی کرتے اور انگریزی زبان میں ماہر تھے، پتہ نہیں دکان چلی کہ نہیں چلی، سوچے یار ادھر سے نہیں تو ادھر ہی مار لو، مولویوں کا بڑا چل رہا ہے مسئلہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، خلاص پلٹی ماری انہوں نے اور آ گئے اس فیلڈ میں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، ویلکم ڈاکٹر ذاکر نائک، ویلکم ٹو تبلیغ اسلام، انشاءاللہ ما بھی مشکل، کوئی حرج نہیں، الحمدللہ۔ ہم نے تو بہت سارے لوگوں کو برداشت کیا ہے، آپ بھی کوئی مصیبت اللہ تم ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کے شر اور فتنے سے اور ہمارے بھی شر اور فتنے سے اللہ امت کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ کسی کے بھی شر اور فتنے سے اللہ حق کی رہنمائی کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ کام ہو رہا ہے اور اچھا کر رہے ہیں، لیکن فیلڈ کی بات ہے۔ ایک ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب سے ہماری پاکور کانفرنس میں، میں نے ان سے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی جو فیلڈ ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ، اس فیلڈ میں کام کرو، خامخواہ ادھر بڑھنے کی کیوں مت کوشش کرو، علماء کی فیلڈ ہے، یہ تمام سب مسائل اور فتاوے، آپ فتوے ہوتے مت دو، نہ فتوے کی میں نے ان کو نصیحت کی تھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو، شاید انہیں یہ شاہد ہے، یہ تھے پاکور کانفرنس میں، ہم ناشتے کی ٹیبل پہ جمع ہوئے اور وہاں ہم نے تعارف ہوا اور وہاں ہم نے بات کری تھی، بہرحال المہم۔ لیکن وشنو برہما یہ وہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں الہات۔ اللہ عز و جل نے یہی ہے جب ایک آدمی عالم دین نہیں ہوتا، ایک آدمی عالم، دیکھو کتاب پڑھنے سے کوئی آدمی یعنی خود مطالعہ کر لینے سے، چند کتابیں یا چند آیتیں حفظ کر لینے سے وہ علامہ نہیں، عالم نہیں ہوتا۔ وہ ٹھیک ہے، ایک فیلڈ ہے، اس کے اندر ان کو مطلب کیا کہتے ہیں تجربہ حاصل ہے، سہلن اس میں وہ تجربہ کریں۔ لیکن اللہ رب العزت کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اسماء اور صفات کا موضوع بڑا حساس ہے علماء اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، تو اے لوگوں انہی ناموں سے اللہ کو یاد کرو، انہی ناموں سے اللہ کو، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رب العزت جو ہے مومن ہے، رازق ہے، رزاق ہے کہ نہیں، یہ اللہ کے پیارے پیارے اسماء ہیں، نام ہیں۔ اور ان کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں۔ الہاد کی کئی قسمیں،
الہاد کی قسمیں یہ بھی ہیں کہ اللہ کے ناموں کو تبدیل کر دینا یا اللہ کے ناموں کے علاوہ دوسرا معنی بیان کرنا، جیسے وشنو برہما، جیسے کفار و مشرکین منان کی جگہ پہ منات کہتے تھے، اللہ کی جگہ پہ اللات کہتے تھے، بدل دیا انہوں نے، اس کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ اسی طرح جو موجودہ دور میں عقل پسند لوگ جو عقلانیت اور معتزلہ اور فلسفہ اور منطقیوں سے متاثر ہیں اور ان کا کلام پڑھ پڑھ کر کے ڈیبیٹ کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، معاف کیجیے گا۔ اسلام قرآن و سنت سے مناظرہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام منطقی فلسفی اس کا نام نہیں ہے، چوچو کا مربع کے چیگم کی طرف پھیلاتے جائیں آپ، نہ۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح سے بحث کی ہے، پیش کیا ہے، کسی کو دعوت اسلام دینا ہے، آپ قرآن کریم پڑھ پڑھ کر کے اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں، عقل کا پچھر خواہ مخواہ ہر جگہ نہ ٹھونکیں، عقلی دلیل عقلی دلیل عقلی، یہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ آج آپ ایک عقلی دلیل دو گے، کل کو دوسرا آپ سے زیادہ عقل مند آ کر کے اسی دلیل کو توڑ سکتا ہے۔ جیسے میں مثال دوں آپ کو، مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، حدیث ضعیف، یہ بد مذہب لوگ، وہاں بھی لوگ، اہل حدیث لوگ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، اس لیے اس حدیث کو نہ مانو۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں، بے شک کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، احکام اس سے نہیں ثابت ہوتے، بات ختم ہوگی، لیکن اب چوٹ کرتے ہیں، حدیث ضعیف نہیں مانتے، چونکہ ان کا پورا دھرم ضعیف حدیثوں پہ موجود ہے، اس لیے اب اس کا تحفظ بھی ضروری ہے اور اس کا دفاع بھی ضروری۔ تو دلیل کیا دیتے ہیں؟ جب کوئی دلیل نہیں بن پڑتی تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یارو تمہارا باپ اگر ضعیف ہو جائے، تمہاری اماں اگر ضعیف ہو جائیں تو کیا تم انہیں گھر سے نکال دو گے؟ یہ دلیل ہے علامہ مناظر اسلام کی۔ تمہارا باپ اگر ضعیف ہو جائے، تمہاری ماں ضعیف ہو جائے تو اسے گھر سے نکال دو گے؟ تو جب تم اپنے ماں اور باپ کو جو ضعیف ہو جائیں تم انہیں گھر سے نہیں نکال سکتے، تو حدیث اگر ضعیف ہو گئی تو اسے تم کیسے کہتے ہو ہم حدیث سے نکال دیں گے، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے؟ ان سے کہو اپنی اماں ابا کو پہلے باہر نکالو، ان سے کہو پہلے اپنے اماں ابا کو باہر نکالو۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی عقل، یہاں تک آپ کی عقل نے کام کیا، اب ذرا ہم بھی عقلی جواب، عقل سے عقل کو جواب دیتے ہیں نا، ہم اس کو تو اس کا توڑ پیش کر دیں۔ میں کہتا ہوں، اب آپ اس پہ بھی ہنسیں گے کہ ٹھیک ہے، اماں ضعیف ہو جائیں، ابا ضعیف ہو جائیں تو مولانا نے تو کہہ دیا گھر سے نکال دو گے، ہم کہیں گے نہیں نکالیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم نے نکالا بھی نہیں۔ لیکن آپ سے میں پوچھتا ہوں، اگر اماں ضعیف ہو جائیں، ابا ضعیف ہو جائیں اور آپ کی بیوی ماشاءاللہ تندرست، آپ کی بہن تندرست، آپ کی بیٹی تندرست گھر میں موجود ہے تو، اور آپ بھی صحت مند موجود ہیں، تو کیا امی سے اور ابا سے کہو گے کہ امی برتن مانجو، جھاڑو لگاؤ، ابا چلو کھیت جوتو، ابا سے کام لوگے؟ ابا امی ضعیف ہو جائیں تو ان سے کام لوگے؟ ہاں لوگے؟ یہی ضعیف حدیث کا تو ہم بھی کہتے ہیں، یہ ضعیف ہو گئے ان سے کام مت لو، صحیح حدیثیں موجود ہیں، ان سے کام لو۔ جیسا سوال جیسی روح ویسے فرشتے، جیسا سوال ویسا جواب۔ آج آپ نے عقل پہ کوئی بات پیش کی، کل کو وہ عقل توڑی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایک عقلی جواب ہے، لیکن ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ ہم قائل ہیں حدیث ضعیف ہے، کیوں ضعیف ہے، کیوں اس سے عمل کرنا منع کیا گیا، یہ محدثین کا فیصلہ ہے، ہم اہل السنہ والجماعہ کا فیصلہ ہے، صحابہ کا فیصلہ ہے، تابعین کا فیصلہ ہے، ہمارے اسلاف کا فیصلہ ہے، اس لیے ہم حدیث ضعیف کو احکام میں شامل نہیں کرتے۔ بات ختم ہو گئی۔ ایک علمی گفتگو ہے، ایک عقلی گفتگو ہے، تو ہر جگہ عقل نہیں چلتی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اگر یہ کہا ہے کہ وشنو برہما یہ وہ، یہ ان کا کہنا غلط ہے۔ اللہ کو اللہ کہو، اللہ کو وشنو نہ کہو، اللہ کو برہما نہ کہو۔ دیکھو برہما اور اللہ کس کی وہ لنگ پوجا ہو رہی ہے اس کی آج کل، بم بم بولے ٹی وی پہ میں پرسوں دیکھ رہا تھا، وہ کوئی برف کی بنی، عجیب قوم ہے یار، زذیل قوم ہے، اتنی ملچ اور گندی قوم، اعوذ باللہ، کہ جہاں کہیں بھی استغفر اللہ شرمگاہ بھی پوجنے لگے۔ یہ شرمگاہ ہی تو ہے، یہ بھولے کی لنگ ہے، اتنی موٹی اتنی تگڑی، یہ اعوذ باللہ، یعنی میں نہیں کچھ کہہ سکتا، آپ میں زبان کو تو آپ ہمارے اللہ کو ان ذلیلوں کا نام دیں۔ اللہ نے تو منع فرمایا کسی کو برا نہ کو، ہم نہیں کہتے بھائی لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جو لوگ پکارتے ہیں ان کو برا نہ کو ہم نہیں کہتے، لیکن ہم یہ بھی تو نہیں کہتے کہ تم اللہ کو جو ہے وشنو کہو، برہما کہو، بدھ کہو، یہ کہو وہ کہو، استغفر اللہ وللہ الاسماء الحسنی، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، فدعوہ بہا، اللہ کا حکم ہے انہی ناموں سے اللہ کو پکارو، یاد کرو۔ تمہیں اللہ کہتے ہوئے اتنی شرم آ رہی ہے، اس کو وشنو کیوں کہتے ہو؟ تم وشنو کہو گے، تم برہما کہو گے، وہ سمجھے گا یہ تو ہمارے معبود کی بات کر رہا ہے، تو پھر ہم میں اس میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اس میں بات جب اللہ کی آئے گی کہ اللہ ایک ہے،
विष्णु अनेक है, ब्रह्मा अनेक है, फलाना अनेक है कि नहीं, तुम अल्लाह को राम रहीम एक ही कर दो, गलत बात है, यह हराम है इस्लाम के अंदर। डॉक्टर साहब को इससे परहेज करना चाहिए और ऐसी जुबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए जो ला इल्मी की दलील हो। दूसरी ये कि उनको इसमें मुताला करना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए, अहले इल्म से रुजू करना चाहिए। अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए, आमीन। बरतानिया से एक बहन ने आपको सलाम लिखा है ईमेल के जरिए, आपके लिए दुआएं की हैं और उन्होंने कहा है कि जाकिर नाइक की तहरीक से हम बरतानिया